السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. رمضان کیسے گزر رہا ہے؟ بہت اچھا. خوشی سے روزہ گزارتے ہیں مشکل سے؟ ٹھیک ہے. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رمضان والعشر الاواخر. اگرچہ رمضان سارا ہی عبادت کا مہینہ ہے، مگر اس کے آخری عشرے کی عبادات کی خاص فضیلت بیان ہوئی ہے. رمضان کے آخری 10 دنوں میں اپنے اہل و عیال کو عبادت کے لیے خصوصی ترغیب دلانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ. جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، راتوں کو جاگتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے. یعنی صرف خود ہی نہیں جاگتے تھے، گھر والوں کو بھی جگاتے تھے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک اجتماعی عبادت ہے جس میں سب لوگ مل کے عبادت کرتے ہیں، اور رات کی عبادت ہے. آج کی یوتھ کو رات کے وقت جاگنا بہت پسند ہے. ایسا ہی ہے نا؟ بہت سے بچے دن کو سونا پسند کرتے ہیں اور رات کو جاگنا. ایسا کیوں ہے؟ رات کو کیوں جاگتے ہیں؟ آپ میں سے کس کس کو رات کو جاگنا پسند ہے؟ کیوں رات کو کیوں جاگتے ہیں؟ سکون ہوتا ہے. اس سکون میں ہم کرتے کیا ہیں؟ تو اس سکون سے کیا فائدہ اٹھاتے ہیں؟ جو مرضی کا کام ہوتا ہے جو وہ ہم سب کے سامنے نہیں کر سکتے، اور یعنی اکیلے ہو جاتے ہیں نا. باقی گھر والے تو سو رہے ہوتے ہیں اور پھر ہم انجوائے کرتے ہیں اپنے آپ کو اور اپنے کاموں کو اور اپنی پسند کی چیزوں کو. تو مومن کے لیے سب سے زیادہ پسندیدہ چیز کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کی عبادت. تو اس کے لیے بھی دن کے مقابلے میں رات کا وقت رکھا گیا ہے. ٹھیک، سارا سال تو ہم عشاء اور فجر کی نماز اگر پڑھ لیں تو وہ بھی بہت اچھا ہے. تہجد جس کو نصیب ہو جائے وہ تو بہت ہی خوش قسمت ہے. لیکن رمضان کی راتوں میں تو قیام لازم ہے، اور پھر آخری عشرے میں تو جتنا زیادہ جاگ سکیں. تو جس کو شوق ہے جاگنے کا اس کے لیے تو بہت اچھے دن آ رہے ہیں. ان کے لیے جاگنا تو کچھ مشکل ہی نہیں. لیکن اس جاگنے میں ہم نے گپ شپ اور باتیں اور ادھر ادھر یا نیٹ پہ بیٹھ کے وقت نہیں گزارنا، بلکہ اللہ کی عبادت کرنی ہے. ایک اور روایت میں حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں کی نسبت آخری عشرے میں خوب محنت اور کوشش کرتے. عربی کے الفاظ کہتے ہیں ما لا یجتہد فی غیرہ، جتنا کبھی آپ کسی اور وقت میں کرتے نہیں تھے. یعنی ایسی کوشش اور محنت اور ایسی عبادت کسی اور وقت میں نہیں ہوتی تھی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اس کے لیے خاص طور پر پلاننگ کرنی اور زیادہ سے زیادہ اس وقت کو اچھی طرح گزارنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ اور حضرت علی کا دروازہ بھی کھٹکھٹاتے اور فرماتے، الا تقومانی فتصلیانی، کیا تم دونوں نہیں اٹھو گے، نماز نہیں پڑھو گے؟ آپ آخری عشرے میں ہر رات مغرب اور عشاء کے درمیان غسل فرما کر خوشبو لگاتے تاکہ عبادات کے لیے تازہ دم ہو جائے. کس وقت؟ یعنی افطار وغیرہ کر کے کھانا کھا کے اور تراویح پڑھنے سے پہلے کے وقفے میں، تاکہ پوری طرح فریش ہو جائے. تو ایون اگر آپ نے پراپر غسل صبح کے وقت لیا ہوا بھی ہو تو اس سنت کو پورا کرنے کے لیے چند مگے پانی کے اپنے اوپر ڈال لیں تاکہ رات آپ کی اور زیادہ فریش گزرے، اچھی گزرے. اب اس میں یہ کہ کرنا کیا ہے، رات کو جاگ کر کرنا کیا ہے، اس کی لسٹ بنا لیں. اس سے پہلے آپ قیام کریں گے تراویح کا، پھر اس کے بعد آپ کچھ اذکار کر سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں، کوئی درس و تدریس کر سکتے ہیں اگر کٹھے گھر میں کچھ لوگ ہیں، کچھ سیکھ سکھا سکتے ہیں. پھر اس کے بعد بیچ میں چائے بھی پی سکتے ہیں تاکہ جاگ سکے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ پھر دوبارہ قیام کریں اور پھر فجر پڑھ کے پھر کیا کریں، پھر آرام کریں. ان راتوں میں لمبی دعائیں بھی مانگیں، ٹھیک ہے، کیونکہ دعاؤں کی قبولیت ہوتی. اسی میں طاق رات ہے، اسی میں جبریل اور فرشتے اترتے ہیں اور سب کو دیکھتے ہیں کہ کون کون عبادت کر رہا ہے، اور جو عبادت کر رہا ہے اس کو بخش دیا جاتا ہے. تو دعائیں جو ہیں اب ماشاءاللہ کافی آپ کے پاس کلیکشن ہو گئی ہے،
ان دعاؤں کے علاوہ آپ کی پرسنل دعائیں، آپ زندگی میں کیا بننا چاہتے ہیں، آپ اپنی آخرت کیسے چاہتے ہیں، آپ اپنے ماں باپ کے لیے کیا چاہتے ہیں، بہن بھائیوں کے لیے کیا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے کیا چاہتے ہیں، امت مسلمہ کے لیے کیا چاہتے ہیں، اپنے ملک کے لیے کیا چاہتے ہیں، یعنی اپنی ذات سے شروع کر کے پوری دنیا تک آپ کا دل کیا چاہتا ہے کہ کیا ہو، تو اس سے متعلق آپ خوب خوب دعائیں کریں. ٹھیک ہے، اس کو اگر لکھ لیں. میں نے ایک چھوٹی سی ڈائری بنائی ہوئی ہے، تو اس میں جب مجھے کوئی دعا یاد آتی ہے، جب میرے اندر کوئی طلب پیدا ہوتی ہے، تو اس میں لکھ لیتی ہوں کہ اللہ مجھے یہ عطا کر. کیونکہ جب قبولیت کی راتیں یا اوقات ہوتے ہیں تو پھر میں اس کو دیکھ بھی لیتی ہوں کہ کہیں کوئی چیز بھول تو نہیں گئی، تو اس طرح آسانی ہو جاتی. یا حج عمرے وغیرہ پہ جاتے ہیں تو اس میں بھی پھر وہاں جا کر بہت زیادہ ذہن پہ زور نہیں ڈالنا پڑتا، سوچنا نہیں پڑتا کہ کون کون سی دعائیں مانگنی، وہ سب ساتھ ہی لکھی ہوئی ہوتی ہیں. ٹھیک، اور پھر میں چیک بھی کرتی رہتی ہوں کہ کون کون سی دعائیں میری پوری ہو گئی. تو الحمدللہ کافی ہو بھی گئی ہیں. چلیے ٹھیک ہے، تیار ہیں؟ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا. نبی کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل کرے گی، اس کو ہم دوہرا اجر دیں گے، دگنا اجر عام لوگوں کے مقابلے میں. کیونکہ ازواج مطہرات ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، ہمارے لیے قائدانہ مقام رکھتی ہیں، یعنی لیڈرشپ کے رول پر ہیں ہم خواتین کے لیے. تو جس کی ذمہ داری جتنی زیادہ ہوتی ہے اس کا اجر بھی اتنا ہوتا ہے. تو عام عورتوں کے مقابلے میں ان کی ذمہ داری زیادہ تھی. کس اعتبار سے؟ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونے کے اعتبار سے، اور دوسرے امت کی رہنمائی کرنے کے اعتبار سے، کیونکہ آپ کے پاس ہر طرح کے لوگ مختلف طرح کے مسائل پوچھنے کے لیے آتے تھے، اور آپ ان کے لیے ایک معلمہ کی حیثیت بھی رکھتی تھی، خصوصاً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. تو جب کسی کے اوپر ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے تو اس کا اجر بھی زیادہ ہوتا ہے. وَآتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے اس کے لیے رزق کریم مہیا کر رکھا ہے. یعنی انہوں نے چونکہ دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دی تھی، دنیا کی زیب و زینت اور رونق کو چھوڑ دیا تھا، دنیا میں مشقتیں برداشت کی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھوک پیاس برداشت کی تھی، اور ہر طرح کی تکالیف میں آپ کا ساتھ دیا تھا اور آپ کو چھوڑا نہیں تھا. جبکہ ان کو اختیار دے دیا گیا تھا کہ اگر وہ دنیا چاہتی ہیں تو انہیں کچھ دے دلا کر دنیا دے کر رخصت کر دیا جائے گا، لیکن انہوں نے دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دی. جب انہوں نے آخرت کو ترجیح دی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو عام لوگوں کے مقابلے میں دگنے اجر اور دگنے انعام کی بشارت دی. پھر فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو دبی زبان سے بات نہ کیا کرو. یعنی ان کا انٹریکشن مردوں کے ساتھ زیادہ ہوتا تھا، کیونکہ آپ کے گھر میں بھی آنا جانا لوگوں کا لگا رہتا تھا. تو اس لیے ازواج مطہرات کو محتاط کر دیا گیا کہ جب آپ مردوں سے بات کریں تو محتاط انداز میں بات کریں، کہ دل کی خرابی کا مبتلا، یعنی جس کے دل میں پہلے ہی کوئی فتنہ ہے، کہیں وہ کسی لالچ میں نہ پڑ لے، تم سے کوئی توقع نہ رکھ بیٹھے، بلکہ صاف سیدھی بات کیا کرو. یعنی قاعدے کی بات، نیکی کی بات، ضرورت کی بات، جچے تلے الفاظ میں بات، بس اتنی بات جتنی بات کی ضرورت ہے. وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور سابق دور جاہلیت کی سی سج دھج نہ دکھاتی پھرو. حقیقت یہ ہے کہ صرف ازواج مطہرات نہیں بلکہ ہم خواتین کا اصل مقام گھر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو جو ذمہ داریاں عطا کی ہیں، یعنی بچوں کی پیدائش اور گھر کی دیکھ بھال، وہ گھر میں رہ کر ہی زیادہ بہتر طور پر کی جا سکتی ہے. اس لیے عورت کا گھر میں رہنا اور گھر میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے. اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ گھر سے بالکل نکل نہیں سکتی، یا گھر کو اس کے لیے جیل خانہ بنا دیا جائے، یا یہ کہ گھر سے نکلنا اس کے لیے کوئی جرم ہے.
نکل سکتی ہے، لیکن اس کے نکلنے کے لیے پھر کچھ اصول قاعدے بنا دیے گئے، اور وہ کیا ہے کہ جب وہ نکلے تو اپنی زیب و زینت کو چھپا کر نکلے. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور سابق دور جاہلیت کی سی سج دھج نہ دکھاتی پھرو. یعنی تبرج کا مطلب ہوتا ہے ابھر کر، کھل کر، نمایاں ہو کر سامنے آنا، یعنی پورے زیب و زینت کے ساتھ اور اپنی شخصیت کو نمایاں کر کے. تو اس سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ تبرج کا لفظ برج سے ہے. برج آپ دیکھیں کہ عام عمارتوں کے مقابلے میں بڑا ہوتا ہے، یعنی جتنے بھی برج ہیں، مثلا مشہور برج یا ٹاورز جو ہوتے ہیں، وہ کسی بھی شہر کے اندر نمایاں نظر آتے ہیں. کہا جب تم باہر نکلو تو ایسا نہیں کہ تم سارے بازار کے مقابلے میں نمایاں خاتون نظر آ رہی ہو، کہ تمہارے بال اور کپڑے اور زیب و زینت یعنی میک اپ اور جوتا اور ہر چیز جو ہے وہ پورے بازار کو تمہاری طرف متوجہ کر رہا ہو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یعنی نکلو تو وہ سنجیدگی کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ اور اپنا کام کر کے واپس آ جاؤ. تبرج کا ایک معنی ناز و انداز کے ساتھ لچکے کھاتے اور اٹھلاتے ہوئے چلنا بھی ہے، جیسے کیٹ واک وغیرہ ہے یا اس طرح کے شوز ہیں، اس میں اپنے آپ کو پیش کرنا اور ایسے کام کرنا، یہ بھی ناپسندیدہ چیزوں میں سے ہے. عورت کے لیے دھیمی چال چلنا، دھیمے انداز میں اٹھنا بیٹھنا، دھیمے انداز میں سب کچھ کرنا زیادہ پسندیدہ ہے. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور خاص طور پر جاہلیت اولا کے تبرج سے روکا گیا ہے. جاہلیت اولا سے مراد وہ زمانہ جو اسلام سے پہلے کا تھا، جس میں عورت کے اوپر کسی قسم کی کوئی پابندی نہ تھی اور وہ ہر طرح کی زیب و زینت اور نمائش کے ساتھ بازاروں میں نکل جاتی تھی. یاد رکھیے کہ کسی بھی مسلمان عورت کا تبرج کرنا اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کی ہلاکت کے متعلق کچھ نہ پوچھو. ایک وہ عورت جس کا شوہر موجود نہ ہو اور وہ اس کی تمام دنیاوی ضروریات میں اس کی کفایت کرتا ہو، یعنی مثلا دوسرے ملک گیا ہوا ہے کچھ کمائی کرنے کے لیے، جاب کے سلسلے میں، کسی ڈیوٹی کے سلسلے میں، اور وہ پیچھے اکیلی ہے اپنے بچوں کے ساتھ، وہ اس کے پیچھے اپنی زیب و زینت کا اظہار کرتی پھرے، یعنی وہ دوسرے مردوں کے سامنے اپنی خوبصورتی کو عیاں کرے. اور یاد رکھیے کہ تبرج کرنے والیاں کم ہی جنت میں جا سکیں گی، اور یہ بہت ہی ڈرانے والی چیز ہے. عورت کا امتحان مختلف ہے مرد کے امتحان سے، اور عورت کا امتحان اس کے حیا اور پردے کے حوالے سے بھی ہے. عمارہ بن خزیمہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حج یا عمرہ کے سفر میں حضرت عمرو بن العاص کے ساتھ تھے، یہاں تک کہ جب ہم مر الزہران نامی جگہ پر پہنچے تو دیکھا کہ ایک عورت اپنے ہودج میں بیٹھی ہوئی تھی. اس نے اپنا ہاتھ ہودج پر رکھا ہوا تھا، یعنی باہر نکال کے رکھا ہوا تھا. عمرو بن العاص راستے سے ہٹ گئے، نہیں اس طرف سے انہوں نے راستہ کاٹ لیا اور ایک گھاٹی میں داخل ہو گئے. ہم بھی ان کے ساتھ داخل ہو گئے. وہ کہنے لگے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ اسی جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ہم نے چند کبے دیکھے جن میں ایک سفید کبا بھی تھا جس کی چونچ اور دونوں پاؤں سرخ رنگ کے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں صرف وہی عورتیں داخل ہو سکیں گی جو کبوں کی اس جماعت میں اس کبے کی طرح ہوں گی، یعنی جنت میں جانے والی عورتوں کی تعداد کم ہوگی. حسن کہتے ہیں کہ اس عورت کے دونوں ہاتھوں میں انگوٹھیاں اور سجاوٹ تھی، اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ سامنے کیے ہوئے تھے، یعنی انگوٹھیاں اور نیل پالش وغیرہ لگا کے بالکل مرد آ رہے سامنے، اور سامنے سے یوں ہاتھ دکھایا ہوا ہے. یعنی جو چیز زینت ہے، نمائش ہے، اسے چھپا کر رکھنا چاہیے، نہ کہ مردوں کے سامنے نمایاں کر کے. یعنی ٹھیک ہے بس بے وقت ضرورت عورت جو ہے وہ باہر جاتی ہے، خرید و فروخت کرتی ہے، سامان کا لین دین کرتی ہے، ویسے مردوں کے ساتھ کوئی ڈیلنگ کرتی ہے، تو ایسی صورت میں اس کو سادگی اختیار کرنی چاہیے، نہ کہ خود کو سجا بنا کے دوسروں کے سامنے پیش کرنا چاہیے. وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتِينَا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. ایسا نہ سمجھو کہ تم نبی کی بیویاں ہو اس لیے وہ تمہارے شوہر ہیں تو تم ان کے مقام کو کم پہچانو. نہیں، وہ تمہارے شوہر ہونے کے علاوہ اللہ کے رسول بھی ہیں، اس لیے رسول ہونے کے اعتبار سے وہ جو بھی حکم تمہیں دیتے ہیں وہ تم مانتی چلی جاؤ. ویسے تو شوہر ہونے کے اعتبار سے بھی جو جائز اور درست بات ہوتی ہے اس کو ماننا عورت پر لازم ہوتا ہے، لیکن اللہ کے رسول تو پھر اللہ کے رسول ہیں، اس حیثیت میں بھی آپ کے تمام احکامات ان پر لاگو ہوتے تھے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ سارے احکامات کیوں دیے گئے؟ سپریس کرنے کے لیے، یا عورت کو مصیبت میں ڈالنے کے لیے، یا
پیچھے دھکیلنے کے لیے نہیں. اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت نبی سے گندگی کو دور کر دے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے، کیونکہ عورت جب نمایاں ہو کے نکلتی ہے تو مردوں کی بری نگاہیں عورت پر پڑتی جو اس کے لیے شر کا باعث بنتی ہے، تو یہ ایک طرح کی گندگی ہوتی ہے. تو ازواج مطہرات کو کیا حکم دیا گیا کہ وہ اپنے آپ کو اس طرح چھپا لیں کہ مردوں کی بری نگاہیں ان پر پڑے ہی نہ. اور خصوصاً اگر عورت زیب و زینت کے ساتھ باہر نکلتی ہے تو اور زیادہ وہ مرد کو اٹریکٹ کرتی ہے، تو اس میں اور بھی برائی شامل ہو جاتی ہے. یاد رکھو اللہ کی آیات اور حکمت کی ان باتوں کو جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں، سنائی جاتی ہیں، ان کو یاد رکھو، ان کا ذکر کرتی رہو. بے شک اللہ لطیف اور باخبر ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی تک مخفی سے مخفی باتیں بھی، چھپی ہوئی باتیں بھی، سیکرٹس بھی، ہڈن خیالات جو کسی اور کو پتہ نہیں ہوتے وہ بھی پہنچ جاتے ہیں. اس کو انڈر لائن کر لیجئے. یہاں پر ازواج مطہرات کو ایک بیوی کی حیثیت میں، مومن عورتوں کے لیے رول ماڈل کی حیثیت میں زندگی بسر کرنے کی جب بات کی گئی تو خاص طور پر ان کو ایک اہم ذمہ داری یہ بھی دی گئی کہ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ. وَاذْكُرْنَ کا لفظ جو ہے، ایک ہے ذکر کرو، یاد کرتی رہو، خود پڑھتی رہو، اور ایک ہے اس کا چرچا کرتی رہو، یعنی دوسروں کو بھی پڑھاتی رہو، سکھاتی رہو. کیا چیز؟ ما یتلا فی بیوتکن، جو تلاوت کیا جاتا تمہارے اپنے گھروں میں، یعنی قرآن مجید جو اتر رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں خود بھی اور تمہیں بھی تلقین کرتے ہیں، تو وہ پڑھتی رہو، یعنی اس کی تعلیم اور تعلم کا کام کرتی رہو. والحکمت، اور حکمت کی باتیں، اور حکمت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں جو قرآن مجید کے علاوہ حکمت ہے. یعنی قرآن خود فل آف وزڈم ہے، حکمت ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں وہ خاص طور پر حکمت قرار پائیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عورت کے لیے بہترین پیشہ جو ہے، بہترین اس کا جاب جو ہے وہ ٹیچنگ ہے. یعنی ایک طرف اپنے گھر بار کو دیکھے اور دوسری طرف اپنے علم کو بڑھائے، سیکھے اور سکھائے اور اس کا ذکر کرتی رہے. ذکر کرنے میں صرف کلاس روم ٹیچنگ ہی نہیں آتی، کسی بھی طرح انسان اچھی باتوں کا ذکر کر سکتا ہے، مثلا لکھ کر، بول کر، ون آن ون بیس پر، کسی مجلس میں تذکرہ کر کے، لیکن انسان اس کو اپنی ڈیوٹی سمجھے. امت مسلمہ کے فرد ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم خیر کی باتیں دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں، اور جو کچھ بھی ہم کریں گے اور جس جذبے اور جس نیت اور جس ارادے سے کریں گے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو خوب معلوم ہے. ان اللہ کان لطیفا خبیرا. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. بالیقین جو مرد اور جو عورتیں مسلم ہیں، مومن ہیں، مطیع فرما ہیں، راست باز ہیں، صابر ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، صدقہ دینے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر مہیا کیا ہے. یہ مسلم معاشرے کی نمایاں خوبیاں بتا دی گئی ہیں کہ مسلمان مرد اور عورتیں کیسے ہوتے ہیں. ان کے اندر ایمان ہوتا ہے، ان کے ظاہر میں اسلام ہوتا ہے، یعنی مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر رہے ہوتے ہیں. ان کے اطاعت مسلسل ہوتی ہے، قنوت کہتے ہیں دوام اطاعت کو، یعنی وہ صرف اطاعت نہیں کرتے بلکہ مسلسل اطاعت کرتے ہیں اللہ کی اور جھکے ہوئے ہوتے ہیں. اور پھر راست باز ہیں، سچے ہیں، مرد بھی سچے ہیں، عورتیں بھی سچی ہیں، سچائی ان کی زندگی کا حصہ ہے. پھر صبر کرنے والے ہیں، عورتیں بھی اور مرد بھی. پھر خشوع کرنے والے، یعنی نمازوں کے اندر اللہ کے آگے جھکنے والے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے. اور پھر صدقہ دینے والے مرد اور عورتیں، اور خصوصاً عورتوں کو تو صدقہ کرنے کا زیادہ حکم دیا گیا کیونکہ وہ لان تان زیادہ کرتی ہیں اور شوہروں کی ناشکری ہوتی ہیں. اور پھر روزہ رکھنے والے مرد اور عورتیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت رکھنے والے مرد اور عورتیں. کسی معاشرے کے اندر اگر ایسے کردار پائے جائیں تو معاشرہ کتنا خوبصورت ہو جائے.
کہ جس میں سب باحیا ہوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہوں اور اللہ کے آگے جھکنے والے ہوں، پھر یہی لوگ جنتوں کے مستحق ہیں. اور پھر خاص طور پر یہاں وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ آیا ہے، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں، یعنی اللہ کے ذکر کی حد کر دینی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفردون سبقت لے گئے. صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مفردون کون ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا بہت ذکر کرنے والی عورتیں، یہ سب سے آگے نکل جائیں گے. یعنی انسان کے پاس جتنے بھی اچھے اچھے کام ہیں وہ ان میں اگر ساتھ ذکر شامل ہو جائے تو اس کو خوبصورت بنا دیتا ہے اور انسان کے درجے کو آگے بڑھاتا ہے. ایک مرتبہ آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے نماز اچھی کس کی ہے؟ آپ نے فرمایا جس میں زیادہ اللہ کا ذکر کرے. سب سے اچھا روزہ کس کا ہے؟ جو اس میں سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرے. سب سے اچھا حج کس کا ہے؟ جو اس میں سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرے. یعنی دیگر ساری عبادات کی خوبصورتی بھی کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے ساتھ ہی بنتی ہے. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ مفردون وہ ہیں جو اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، یعنی سب سے زیادہ ان کی زندگی میں اللہ کے ذکر کی خوشبو ہوتی ہے. اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی ان کو ان کے اعمال کی پوری جزا دیں گے. وما کان لمؤمن، کسی مومن کے لیے جائز نہیں، ولا مؤمنۃ، اور کسی مومن عورت کے لیے، اذا قضى اللہ ورسولہ، کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں، ان یکون لہم الخیارۃ من امرہم، تو پھر اسے اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار رہے. یعنی مومن مرد اور عورت کیسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کا فیصلہ آ جائے، تو پھر وہ اپنی مرضی نہیں کرتے، پھر وہ اللہ کا فیصلہ مانتے ہیں. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ صریح گمراہی میں پڑ گیا، اور جو صریح گمراہی میں پڑ گیا اس نے راستہ جنت کا پھر کھو دیا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کیجئے وہ موقع جب تم اس شخص سے کہہ رہے تھے، اشارہ ہے حضرت زید بن حارثہ کی طرف جو آپ کے غلام تھے، جن کو آپ نے آزاد کر کے اپنا منہ بولا بیٹا بنا رکھا تھا، جس پر اللہ نے اور تم نے احسان کیا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان کیا تھا کہ انہیں اسلام کی ہدایت ملی، آپ جیسے مشفق انسان کا ساتھ ملا، محبت کرنے والے آقا ملے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو اپنے نبی کی خدمت کے لیے چن لیا. بہت ہی بہترین انسان تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی امیمہ بن عبد المطلب کی بیٹی حضرت زینب کی شادی ان کے ساتھ کر دی، لیکن دونوں کے درمیان نبھا نہ ہو سکا کیونکہ دونوں کے مزاج میں فرق تھا. حضرت زید چونکہ غلام رہ چکے تھے اور حضرت زینب جو تھی وہ قریش کے بڑے خاندان سے تعلق رکھتی تھی، تو ذہنی طور پر ایک غلام کو قبول نہ کر سکی کیونکہ اس معاشرے میں ایسا ہوتا نہیں تھا کبھی. تو بہرحال اس شادی میں بھی ایک حکمت تھی اور پھر اس طلاق میں بھی ایک حکمت تھی، اور اس کے بعد ان کی شادی یعنی حضرت زینب کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی تھی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو خبر دے چکے تھے اور آپ اس سے بہت ڈر رہے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اپنی بہو سے شادی کر لی ہے. تو آپ اس وقت کیا کہہ رہے تھے؟ اپنی بیوی کو نہ چھوڑو اور اللہ سے ڈرو، یعنی نہ چھوڑو کیونکہ وہ نہیں طلاق دیں گے تو پھر آپ کو شادی نہیں کرنی پڑے گی. اس وقت تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ کھولنا چاہتا تھا. تم لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو. پھر جب زید اس سے اپنی حاجت پوری کر چکا، یعنی اس کے بعد معاملہ ختم ہو گیا، تو ہم نے اس متعلقہ خاتون کا تم سے نکاح کر دیا. یہ نکاح اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر کیا تھا اور دنیاوی کسی گواہ اور کسی ولی وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اور جب یہ نکاح ہوا اور یہ آیات اتری تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ حضرت زینب کے پاس پہنچ گئے تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں. یعنی مسئلہ یہ ہے کہ حقیقی بیٹا یعنی جو سگا بیٹا ہوتا ہے اس کی جو بیوی ہوتی ہے اگر اس کو بیٹا طلاق بھی دے دے پھر بھی اس سے شادی نہیں کر سکتا اس کا سسر، یعنی سسر اپنی بہو سے کسی حال میں بھی شادی نہیں کر سکتا. ہاں اگر بیٹا اپنا نہیں ہے منہ بولا ہے تو دور جاہلیت میں اس کو بھی اصل بیٹے کی طرح سمجھا جاتا تھا اور اس کی بیوی کو بھی حرام قرار دیا گیا، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود ساختہ حرمت کے اس قانون کو توڑنا چاہتا تھا.
تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا کہ اس معاملے میں جاہلیت کے قانون کی پابندی نہیں کرنا ہوگی اور اسلام کے طریقے کو اپنانا ہوگا، تاکہ ان کی بیویوں کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں۔ اللہ تعالیٰ دین کو مکمل کر رہا تھا، آخری شریعت بھیج رہا تھا، تو اس میں دور جاہلیت کے سارے غلط رسم و رواج اور طور طریقوں کو ختم کرنا مقصود تھا۔ اور ایسی معاشرتی رسمیں جو ہیں ان کو توڑنا آسان نہیں ہوتا، یہ صرف واعظ سے یا لیکچر سے ختم نہیں ہوتی۔ یعنی آپ لوگوں کو 100 دفعہ بتاؤ کہ شادی میں سادگی اختیار کریں یا رشتے میں کیا دیکھیں اور کیا نہ دیکھیں، تو ان کو باتیں سمجھ نہیں آتی۔ جب وہ عملی زندگی میں قدم رکھتے تو وہی کرتے ہیں جو ان کے خاندان کر رہے ہوتے ہیں، اور اس سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹتے، چاہے اس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو۔ تو ایسی چیزوں کو عملی مثالوں کے ذریعے ختم کرنے کا سبق دیا جا رہا ہے، اور اللہ کا حکم تو عمل میں آنا ہی چاہیے تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی ایسے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہو، یعنی فرض کر دیا ہو۔ یہی اللہ کی سنت ان سب انبیاء کے معاملے میں رہی ہے جو پہلے گزر چکے ہیں، اور اللہ کا حکم ایک قطعی طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ حکم دے اور پھر تھوڑے دن کے بعد کہ نہیں چھوڑو، کوئی بات نہیں، مانتے ہو تو مانو، نہیں مانتے تو نہیں مانو۔ نہیں، جو حکم اللہ نے دے دیا وہ تو پھر ماننا ہی پڑے گا۔ یہ اللہ کی سنت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں، اور ایک اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور محاسبے کے لیے بس اللہ ہی کافی ہے۔ دین کے داعی کو ان تمام حقائق کو کھول کے بیان کرنا ہوتا ہے، اور بعض اوقات اپنی عملی زندگی میں ان کو عملی مثال کے ذریعے قائم کر کے دکھانا ہوتا ہے، جس کی معاشرے میں کوئی پذیرائی نہیں ہوتی، جس کی معاشرہ بہت مخالفت کرتا ہے، اور یہ معاملہ، یہ موقع بہت نازک ہوتا ہے، اور ایسے میں انسان بہت ڈر رہا ہوتا ہے کہ اگر لوگوں کی پسند کے خلاف کوئی بات کر دی تو وہ سارے دشمن بن جائیں گے۔ تو ایسی صورت میں پھر کیا کرے؟ بہتر ہے بتائے ہی نہ، ڈر کے چپ ہو جائے۔ تو ایسی صورت میں انسان کو اللہ کی سب باتیں کھلم کھلا لوگوں تک پہنچا دینی چاہیے، خواہ اس کے بعد مخالفت ہی کیوں نہ سامنے آئے، اور اس مخالفت کو صبر کے ساتھ برداشت کرنا چاہیے، کیونکہ اصل ڈر تو اللہ کا ہے، اصل حساب تو اللہ نے لینا ہے۔ بندے کتنا حساب لے سکتے ہیں آپ سے؟ بندے آپ کا حساب نہیں لے سکتے۔ وہ زیادہ سے زیادہ آپ پر چند سچے جھوٹے الزامات لگا دیں گے اور بات ختم۔ انڈر لائن کیجیے اس آیت کو، کیونکہ آپ سب بھی اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں۔ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا، اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ تو انسان کو بندوں کے حساب سے نہیں ڈرنا چاہیے، اللہ کے حساب سے ڈرنا چاہیے، اور جب اللہ کے حساب سے آپ ڈریں گے تو پھر آپ حق کو ضرور پہنچا دیں گے، خواہ وہ کڑوا ہی کیوں نہ ہو، خواہ لوگوں کے ناپسند ہی کیوں نہ ہو۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ لوگوں، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب نہ کسی رسول کو آنا ہے نہ کسی نبی کو آنا ہے، اس بارے میں قرآن مجید واضح طور پر ہمیں بتاتا ہے۔ تو انسان کو کسی سے بھی دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، خواہ کوئی کتنی ہی تعویلیں کر کے اپنے آپ کو رسول یا نبی بتائے، کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سچ کو بالکل واضح کر دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کیا کرتے تھے، یعنی دینی اور دنیاوی معاملات کو دیکھتے تھے۔ جب کوئی نبی وفات پا جاتا تو اس کی جگہ دوسرا نبی آ جاتا، اور یقیناً میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور ان قریب میرے بعد خلفاء ہوں گے اور بہت ہوں گے، خلفاء ہوں گے اور بہت ہوں گے، لیکن نبی کوئی نہیں ہوگا، صاف واضح طور پہ بتا دیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود، آپ کی ان ساری کھلم کھلا تعلیمات کے باوجود، کچھ لوگوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، معلوم ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میری امت میں 30 کذاب ہوں گے، جھوٹے لوگ، جھوٹے دعوے کرنے والے، جن میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، اور میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور نبی نہیں تو رسول بھی کوئی نہیں، کیونکہ رسالت تو کم لوگوں کو دی گئی، انبیاء بہت گزرے ہیں، تو آپ کے بعد
نہ کوئی نبی نہ کوئی رسول. یاد رکھیے یہ عقیدے کا معاملہ ہے اور اس میں کمی بیشی انسان کی آخرت کو برباد کر سکتی ہے. سچے نبی کا انکار اور جھوٹے نبی کا اقرار اللہ کے انسان کو مجرم بنا دیتا ہے. تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ سچے نبی کا اقرار اور جھوٹے نبی کا انکار. لکھ لیجیے اپنے پاس، سچے نبی کا اقرار اور جھوٹے نبی کا انکار کرنا ہے. یہ معاملہ دین کے بنیادی بیسک پلرز آف اسلام سے تعلق رکھتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور ہے اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا.